بچوں آج ہم کاہلی کا لیسن جو ہے وہ پڑھیں گے، تو آپ بچے دھیان سے سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے کاہلی کا جو مطلب ہے وہ سر سید احمد خان کے بقول کیا ہے، اور اس کا استعمال انہوں نے کس ڈھنگ سے کیا ہے، اور اس کا تلفظ کیا بتایا ہے، وہ سنیں گے آپ دھیان سے۔ کہتے ہیں کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج جو محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے میں سستی کرنا جو ہے وہ کیا ہے، کاہلی ہے۔ مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ یعنی دل کی قوت کو، دل کی طاقت کو بیکار چھوڑ دینا، دلی اپنے خیالات کو جو ہے اس کے اوپر کیا کرنا کہ عمل نہ کرنا، اپنے کام میں دلچسپی نہ رکھنا، محنت دل لگی سے ایمانداری سے کام نہ کرنا یا کام میں سستی کرنا، اس کو کاہلی کہا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی کاہلی ہے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا۔ ہاتھ پاؤں کی محنت بسر اوقات کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ بسر اوقات یعنی وقت کو بسر کرنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، اور روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بامجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے۔ یعنی پیٹ بھرنے کے لیے اور روزی روٹی پیدا کرنے کے لیے محنت بہت ضروری ہے، اس کے بنا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے۔ یعنی ہاتھ پاؤں کی کاہلی تو ہوتی نہیں جب انسان محنت مزدوری کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے، تو اگر ان چیزوں کو کر دے گا تو انسان بھوکا مر جائے گا۔ تو اس لیے ہاتھ پاؤں کی کاہلی جو ہے وہ چھوڑی جاتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں، بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ یعنی جو لوگ مزدور ہوتے ہیں، جیسے محنت مزدوری کرتے ہیں، ہارڈ ورکر ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور وہ کاہل بھی کم ہوتے ہیں، ان کو سستی بھی نہیں ہوتی ہے۔ محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے۔ یعنی ان کا ایک معمول بن جاتا ہے یہ کہ وہ ہر دن ہر روز کیا کرتے ہیں، سخت سے سخت کام کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں، وہ اپنی دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے قاہر اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں میں ہارڈ ورکنگ کا جو ہے وہ سسٹم نہیں ہے، محنت کرنے کا جو ہے وہ ایک نہیں ہے، ان کے اندر مادہ نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ہمیشہ سست رہتے ہیں، دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ضمیر مر جاتے ہیں اور وہ بالکل قاہر اور حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ تو حیوان صفت کیسے ہوتے ہیں، الٹے سیدھے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے اصل مقصد میں جو ہے وہ اصل مقصد سے بھٹک جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے اور بڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور آگے بھی بڑھتے ہیں، اور ہزار پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے۔ یعنی جو لوگ دنیا میں پڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک آدھ ایسا ہوگا جو کیا کرتا ہوگا، اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو، اپنی سمجھ کو جو ہے وہ کام میں لاتا ہے۔ چند ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنی دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو نہایت سخت کار اور وحشی ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر انسان انہی کاموں میں لگا رہے تو وہ اپنی ضرورتوں کا منتظر رہے، عارضی ضرورتیں کیا ہو گئی، جیسے چند دنوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے، اپنے عیش و عشرت کے لیے کچھ ایسا کر دینا جس سے وہ کچھ پل کے لیے خوش رہے، بعد میں اس کے لیے وہی پریشانی، وہی تنگیاں، وہی جو ہے اس کے لیے وہ سسٹم ہو جائے۔ تو ایسی ضرورتوں کا جو منتظر رہتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، بالکل بیکار ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، کاہل ہو جاتا ہے اور وحشی ہو جاتا ہے۔ انسان بھی مثل اور حیوان کی ایک حیوان ہے۔ یعنی انسان کیا ہے، مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، اور جب کہ اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے ایک سوشل اینیمل ہے، ٹھیک ہے، سوشل اینیمل ہے انسان۔ اور کیا کرتا ہے انسان، جب کام میں لگتا ہے تو کام کرتے کرتے انسان اکتا جاتا ہے، پھر اس کا دل مر جانے لگتا ہے۔ لیکن جو ہارڈ ورکر ہوتے ہیں ان کو کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ہمیشہ سخت کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ جو انسان کاہل ہوتا ہے، سست ہوتا ہے، کام میں جی نہیں لگتا، وہ کیا کرتا ہے، اپنے کاموں میں جو ہے وہ نہیں رہتا ہے اور ہمیشہ اپنے کام سے دل چراتا رہتا ہے اور اپنی دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ
ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنی اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش کرے، اپنے دلی قوا کو، دل کی قوت کو، دل کی طاقت کو زندہ رکھنے کی کوشش کرے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ یہ ایک انسان کی خصلت اور عادت ہونی چاہیے۔ ایک ایسے شخص کی حالت کا خیال کرو جس کی آمدنی اس کی اخراجات کے مناسب ہو، یعنی جتنا خرچ ہو اس کے مناسب، اس کے برابر اس کی جو ہے وہ آمدن ہو، اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت کرنی نہ پڑے، یعنی اس کو زیادہ محنت مشقت نہ کرنی پڑے، اور وہ اپنے دلی قوا کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا کیا حال ہوگا، اس چیز کا مشاہدہ کرنا ہے۔ یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے، شراب پینا اور مزید کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہوگا، اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں، جن کے ساتھ وہ سنگ کرتا ہے، جن کے ساتھ صحبت میں وہ رہتا ہے، جن کا ساتھ کرتا ہے، جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کی بھی یہی عادتیں ہوتی ہیں کہ مار بازی ہوتی ہے، تماش بینی کرتے ہیں، وحشی ہو جاتے ہیں، الٹی سیدھی جو ہے وہ حرکتیں کرتے ہیں، تو وہ پھر حیوان صفت ان میں خود بخود ہی پیدا ہو جاتی ہے۔ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پھوہڑ بد سلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور ایک وسیع دار وحشی جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر ایسی خصلتیں، ایسی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ حیوان صفت ہو جاتے ہیں اور وحشی ہو جاتے ہیں اور الٹے کاموں میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے، یعنی ہندوستان میں تو بہت کم ایسے کام ہیں جن میں انسان اپنے شوق کے مطابق جو ہے وہ کام کرے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ہندوستان کی اگر ہم بات کریں تو ہندوستان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ کام نہ ملنے کی وجہ سے لوگ بیکار رہتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، اپنی عقل کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے اور جو ہے وہ الٹے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور وحشیت پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہہ رہے ہیں جن میں قوائے دلی اور قوت عقلی کا کام میں نہ لانے کا موقع ملے اور برخلاف اس کے ولایتوں سے، اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں، یعنی وہ ہندوستان کے برعکس جو ہے باہر کے جو ملک ہیں جیسے انگلینڈ ہے، انگلستان ہے، باقی جو فارن کنٹریز ہیں ان میں لوگوں کے لیے کام کرنے کے بہت زیادہ موقع ہوتے ہیں، یہاں کے اس کے برعکس جو ہے ہندوستان کے اندر یہ کام لوگوں کے لیے نہیں ہوتے، لوگ جو ہے وہ وحشیت پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اور اس میں بہت کچھ، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے تو وہ بھی بہت وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے، مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی، یعنی ہم لوگ کاہل ہو گئے ہیں، سست ہو گئے ہیں، ہم نے اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا ہے، تو اس لیے ہم کیا ہو گئے ہیں، کاہلی محسوس کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں یعنی اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جو قوائے عقلی ہے، قوائے دلی ہے، جو وہ کام میں نہیں آ رہی ہے، کام نہیں کر رہی ہے، یعنی ہمیں کام کرنے کا شوق ہے، تو اس چیز پہ ہمیں فکر کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہمیں کام کا شوق کیسے پیدا ہو، ہم کیسے ہارڈ ورکر بنیں، کیسے ہارڈ ورکنگ کریں، کیسے محنت کریں، تو یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے اندر جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے، اور قصور کیوں کر رفع ہو، یعنی اگر قصور ہے تو کیوں ہے، اس کا ازالہ بھی ہم نے ہی کرنا ہے۔ غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، یعنی ہر شخص کا یہ ایک مدعا اور مقصد ہونا چاہیے کہ اس کا دل کبھی بھی بیکار نہ پڑا رہے، کسی نہ کسی بات کی فکر اور کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے، یعنی انسان اگر ایسے ہی بیٹھا رہے گا تو ایک فتور سا دماغ میں آئے گا، شیطانی سوچ پیدا ہوتی رہیں گی، تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہے، کام میں لگا رہے، تاہم
کو اپنی تمام ضروریات کو انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے، اور جب تک کہ ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کا بیکار پڑا رہنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں۔ نہایت حکیمانہ قول ہے، یعنی جب تک ہم کیا کریں گے، ہم اپنے اندر شوق نہیں پیدا کریں گے، ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہی خالی اگر کام کریں گے تو ہم کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہوگے۔ ہاں، اگر ہم ایک اچھے مستعدی طریقے سے، مکمل طریقے سے جو ہے وہ ہارڈ ورکر بننے کی کوشش کریں گے، محنتی بننے کی کوشش کریں گے، تو ہم کافی حد تک جو ہے اپنی قوم کے اندر ایک بدلاؤ دیکھ سکتے ہیں، قوم کی حالت کو بہتر ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ نہایت ہی حکیمانہ قول ہے، یعنی ایک عقل مند کا ایک قول ہے کہ بیکار مباش کچھ کیا کر، بیکار مباش کچھ کیا کر، اگر کر نہ سکے تو کچھ کہا کر۔ یعنی پہلے تو انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، حرکت کرنی چاہیے، کام کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، مشقت کرنی چاہیے۔ اگر کچھ کر نہیں سکتا تو کچھ نہ کچھ کہنا چاہیے، بولنا چاہیے، اچھی قول بولنی چاہیے، اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو جو ہے وہ کاہلی سے دور رکھتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ اس کو اچھے سے سنیں گے اور اس کو پریپیئر بھی